السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ نون لیگ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنما اس نظر ثانی کی اپیل جو دائر کی گئی ہے اس پر بات بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پر ندیم افضل چند نے کہا کہ جناب جس کی بھی مخصوص نشستیں انہیں ملنی چاہیے، ہمیں یا نون لیگ کو نہیں۔ اور لیکن آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، یقیناً ان سے بھی مشاورت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس پر تنقید بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ نون لیگ کی اتحادی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو مل کر حکومت بھی کر رہے ہیں، ملی کر چل بھی رہے ہیں، اور ظاہر ہے سانجی خوشیاں بھی ہیں، مفادات بھی ہیں، تمام چیزوں کو ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور، بہت شکریہ سر آپ کا۔ انیس منصوری صاحب، معروف صحافی، تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ۔ سر کیا کہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی ماضی کی سیاست اور اب اس طرح کے فیصلے، اور آج اس دوسری خبر پہ بعد میں آتا ہوں کہ اس میں کیا ہوا کہ مخصوص نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی اور سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مخصوص نشستیں میں پیپلز پارٹی کا جو سٹینڈ ہے وہ یہی ہونا چاہیے جو ان کی تاریخ ہے۔ پیپلز پارٹی نے ماضی میں ہمیشہ جمہوریت پسندی کا ساتھ دیا ہے، اور یہ بالکل اس سے ہٹ کے ایک بات نظر آئی ہے جس کی مخالفت پیپلز پارٹی کے اندر سے آواز آنی شروع ہو گئی ہے، اور یہ بہت زیادہ آواز آئیں گی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو پاکستان میں موجود نہیں ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ ان کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کچھ فرق پڑ جائے۔ یہ ٹیلی فون میں مشاورت ہوئی ہوگی، کوئی اس بات کی تصدیق نہیں ہے، نہ ہی کسی ترجمان نے یہ بولا ہے کہ اس فیصلے میں ان کی حمایت حاصل ہے۔ اگر حمایت حاصل ہے بھی تو اور نہیں ہے تو بھی یہ فیصلہ غلط ہے۔ اس سے پیپلز پارٹی ڈیمیج ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا جو ماضی رہا ہے یہ اس سے مشابہت نہیں کرتی یہ والی بات کہ وہ سپریم کورٹ میں ان سیٹوں پہ جائے جس پہ ان کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ سیٹیں دیکھیں ان کو ہی ملنی چاہیے جس کا اس پہ حق ہے، اور اینڈ آف دی ڈے یہ ملیں گی بھی ان کو، چاہے کتنی بھی دیر کر لیں۔ یہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، سپریم کورٹ بھی منع ہی کرے گی نا، وہاں سے بھی یہ سپریم کورٹ ان کو مایوسی ہوگی۔ سر وہاں تو گئے، 2 مہینے بعد کی تاریخ انہوں نے دے دی، 15 دن میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن بہرحال عمل درآمد حکومت کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے مشکل ہوگا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے غلط کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے، اور اگر اب پی ٹی آئی پر پابندی اور آرٹیکل 6 پہ بھی حمایت کر دیتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی، یہ ہم بعد میں پوچھیں گے۔ جی انیس منصوری صاحب، پہلے تو مخصوص رشتوں پر جب ظاہر نون لیگ چلی گئی، یعنی کہ حکومت چلی گئی، حکومت کی ایک اور اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی جو آئینی عہدے تمام رکھتی ہے، اور ظاہر کھل کر بات بھی نہیں کر رہے، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جناب یہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن خاموشی سے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا جی مخصوص نشستیں حق ہی نہیں بنتا پی ٹی آئی کا، اور لہٰذا اس کو نہ دی جائیں، جس کے پاس ہے، یعنی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، نون لیگ اور دیگر لوگوں کے پاس ہے، ان کے پاس ہی رہنی چاہیے۔ بہت شکریہ علی۔ میرے معزز نوید بھائی نے ابھی اپنی گفتگو ختم کی۔ میں نے مختصر گفتگو کی جب گزشتہ روز کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شدید اختلافات ہیں، تو میرے معزز نوید بھائی صاحب نے اس وقت میں کہا تھا کہ نہیں، ایسے تو اختلافات کی کچھ ہے نہیں، آپ نے بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ نے ایک پریس کانفرنس کی، آپ کی خواہشات ہو سکتی ہیں، یاد ہے نا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج میرے معزز نوید بھائی نے اس بات کی تصدیق کر دی میری خبر کی کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ایک مرکزی فیصلہ نہیں ہے۔ پارٹی کی ایک قیادت کچھ اور سوچ رہی ہے اور دوسری قیادت کچھ اور سوچ رہی ہے، اور پھر جو نیچے کے لوگ ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ یہ واضح طور پر ہماری اس خبر کی تصدیق ہے کہ جس کی نوید بھائی کل مخالفت کر رہے تھے، یعنی گزشتہ روز مخالفت۔ میں آپ کی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج درست ثابت ہوئی ہے۔ نوید بھائی نے ہی کہا نا کہ بھائی یہ تو بلاول بھٹو صاحب امریکہ میں ہیں، فلاں نے فیصلہ کیا ہوگا، وہ دور تو نہیں ہے کہ فلاں خط نے کیا لکھیں گے ہوگا، انہیں اور پیغام پہنچے گا نہیں، اب تو پل پل میں رابطے رہتے ہیں موبائل فون اب پر۔ ہو سکتا ہے نا کہ وہاں رات ہو تو یا دن ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا۔ چلیے ہم مان لیتے، لیکن اختلافات تو اس سے آیا ہے نا۔ اب پہلے یہ میں آپ کی 2 باتیں جو آپ نے کی، ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے پیالی میں طوفان مچایا تھا پرسوں، میں نے اس کی بات کی تھی۔ آپ نے ابھی نہیں کہا ہے۔ نہیں، اب میری باری ہے، ابھی میں نے جواب آپ ہی نہیں دیا نا، میں نے ابھی تو میں نے اصل سوال تھا اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ ابھی الزام مجھ پہ چیپ گئے۔ نہیں، میں نے الزام نہیں دیا۔ اس دن یہ کہا تھا، آج یہ کہا،
اس دن جو میں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ پیالی میں طوفان جو سی ایم گھر پہ نہیں ہے, اچھا پھر کیا ہوا, اچھا پھر کیا ہوا, اچھا پھر کیا ہوا, اسی دن سی ایم ہاؤس میں اجلاس کی صدارت کی, اچھا میں بتاتا ہوں, اگلے دن پھر وہ نظر آئے, آج وہ پھر نظر آئے, میں بتاتا ہوں, سی ایم کوئی گھر پہ نہیں بیٹھے, میں بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں, پہلی بات میں اس خبر کے بارے میں بتا دوں, اب آپ ایک جز بہ جز چلے نا, آپ نے جز کا مجھے بتائیے کتنے وزراء روزانہ وزیر اعلیٰ سے ملتے ہوں گے روٹین کیسے؟ آپ نے کبھی کسی وزیر اعلیٰ کی کسی وزیر سے ملاقات کی تصویروں کے ساتھ خبر دیکھی ہے؟ 2 دن سے جاری کر رہے ہیں. نہیں, ناصر حسین شاہ صاحب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے ملے, صحیح ہے, اور وہ سی ایم ہاؤس نہیں تھا, صحیح ہے, وہ ملے, ملاقات ہوئی اور دونوں نے سندھ کی صورتحال پہ گفتگو کی. یہ ایک عجیب بات ہے. اچھا تو میں آپ کو ان کی خبر پر خبر چل رہا ہے نا, آپ نے یہ کہا, میں آپ کو اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ دے رہا ہوں کہ یہ ایسا ہوا, صحیح, یہ بھی ہوا. اچھا اب آئیے دوسری خبر کی طرف. اچھا آپ کہہ لیجیے, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کہہ لیجیے. دیکھیں اس قسم کی چیزوں سے کوئی آپ جو چاہ رہے ہیں نا پیدا ہونا, وہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا. یہ تو ریلیونٹ باتیں ہیں, ریلیونٹ بات کریں. اگر وزیر اعلیٰ کہیں ملا کی خبریں ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. ہاں یہ ایک جمہوری بات ہے, یہ ایک جمہوری پارٹی کی جمہوریت کی نشانی ہے کہ کسی ایک فیصلے میں اختلاف کرنا اور اس پہ ڈیبیٹ کرنا اور اس پہ اپنے کمنٹ دینا. یہ اور کسی پارٹی میں دکھا دیں, آپ دکھا دیں کسی میں. پی ٹی آئی تو یہی شور کرتی ہے کہ ہمارے اندر تو اختلاف رائے ہے, وہ تو بار بار آ کر یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے, فواد چودھری صاحب یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ایم کیو ایم جیسی جماعت بھی یہ کہتی ہے کہ ان کے اختلاف, بھائی ہماری تو جماعت ایک سیاسی جماعت ہے تو اس میں جمہوریت پسند ہے, ہمارے درمیان اختلافات. ایم کیو ایم جیسی جماعت بھی کہتی ہے, میں ایم کیو ایم پاکستان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, وہ بھی یہ کہتے ہیں, مسلم لیگ نون بھی یہ کہتی ہے. شخصی اختلافات ہیں, کسی کو ڈر پسند نہیں ہے, کسی کو کوئی لیڈر پسند نہیں ہے, تو وہ اس لیے ایک دوسرے کرتے ہیں. اسی طریقے سے ادھر کراچی میں آ جائیں, ایک کی 1.5 کی مسجد ہے, ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں لیڈر ہوں, دوسرے جناب روز پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو وہ ذاتی اختلافات ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیکل فیصلے پہ اختلاف ہیں. ہم نے تو کراچی کی سڑکوں پہ دیکھا کہ تم کرو تو سرکاری, ہم کرے تو غداری, یعنی کہ آپ کر رہے ہیں, آپ کا اختلاف ٹھیک ہے, باقی سیاسی جماعتیں زرداری. اچھا جی, بات یہ ہے وفاقی کابینہ کا بہت اہم اجلاس, اور اس میں کہا گیا تھا کہ آج 2 بہت اہم معاملات زیر بحث آئیں گے. آرٹیکل 6 کا معاملہ بھی آئے گا اور پی ٹی آئی پابندی کے حوالے سے بات ہوگی, لیکن یہ دونوں ہی معاملات پر کہا جاتا ہے جی زیر غور نہیں آئے. اور یہ آج وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں اہم معاملات پر غور و فکر کیا گیا. اس میں خاص طور پر جو وزیر اعظم نے کہا, انہوں نے کہا خاص طور پر وزیر اعظم نے کہ جناب دیکھ لیجئے جو فسادی ٹولہ ہے مسلسل جو ہے وہ نہ آرمی چیف کو بخشتا ہے نہ کسی اور کو. جس طرح سے وہ ایک ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں, جس طرح مہم سازی شروع کر دیتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ پھر بات وہیں پہنچی کہ جی دہشت گردی اور ڈیجیٹل دہشت گردی یہ جو لوگ کر رہے ہیں انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا. اچھا لیکن یہ بھی رہے واضح کہ وفاقی وزیر جو ہیں عطا تارڑ, انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ نہ صرف کر لیا ہے بلکہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی سے بھی مشاورت کر لی ہے. اس کو آج پھر انہوں نے دہرایا ہے اور کہا کہ جی پیپلز پارٹی تیار ہے. سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اور پیپلز پارٹی والے انکار نہیں کر رہے, تردید نہیں کر رہے اس بات کی, خاموشی رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا آپ کا. دیکھیں بہت زور سے زور لگایا گیا کہ پیپلز پارٹی کسی طریقے سے حمایت کر دے آرٹیکل 6 کی, کہ ان لوگوں پہ, پولیٹیکل لوگوں پہ آرٹیکل 6 لگایا جائے. جو پیپلز پارٹی نے کیٹاگوریکلی ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا, بہت زور سے ہی زور لگوایا گیا, لیکن انہوں نے بولا نہیں یہ نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ڈکٹیٹر پہ پاکستان میں پہلی دفعہ آرٹیکل 6 لگایا اور اس کا انجام بھی آپ نے دیکھا. لیکن کسی بھی پولیٹیکل آدمی پہ آرٹیکل 6 پیپلز پارٹی لگانے والوں میں سے جماعت نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو باوثوق اور بالکل اس سے بتا رہا ہوں, دیکھ لیجیے گا. آئندہ ہوگی تو یہ چھوڑیں گے تھوڑی مجھے, ٹھیک ہے. دوسری بات آ جائے, ویسے بھٹو صاحب کے دور حکومت میں پابندی لگی تھی پارٹی پر. اچھا نہیں نا, ابھی تو آپ اسی دور کو دیکھ لینا. جس دن تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی, منظور ہوئی, اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے اسمبلی کی. اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ان لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی کی, ان پہ اوپر جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر موجود ہے جو پی ڈی ایم جب حکومت بنی اس کے اگلے دن کی, اٹھا کے دیکھ لیجیے. الطاف حسین بھی آرٹیکل 6 کی بات کی اسمبلی میں, لیکن بہرحال وہ بات اور ہے. سر آپ بتائیے مخالفت کی تھی کس ہے الطاف حسین؟ نہیں وہ تو قرارداد منظور کی, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اصل سوال یہ مقصد یہ کہنے کا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ
اب جو بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی پابندی کی، اس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی کے حق میں نہیں ہے پیپلز پارٹی اور اس فیصلے کے ساتھ نہیں جائے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. جہاں تک میری جہاں بات ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے ذرائع سے، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی لگانے کے خلاف ہے. اچھا، اتنی زیادہ جس جماعت کے پاس سیٹیں موجود ہیں، آپ کا سیاسی تجزیہ کیا ہے؟ اگر بات گورنمنٹ کر بھی رہی ہے اور گورنمنٹ کے بقول ان کے گورنمنٹ کے وفاقی وزراؤں کی کہ جناب ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، پھر بھی آپ یہ کہیں گے کہ پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ بھائی شواہد ہیں تو لے آؤ. آج لے آتے نا، آج وفاقی کابینہ سے پاس کرا کے کل چلے جاتے الیکشن کمیشن کے. 9 مئی کا واقعہ کافی نہیں ہے؟ دیکھیں 9 مئی کے واقعے کی بہت سارے لوگوں نے مذمت کی، لیکن وہ وہاں ہو جاتا ہے جس نے آ کے وہ پڑھ دیا کہ جی میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، جی میں اس کو. تو وہ موجود تھے اس جگہ پہ، ان کو جناب کلین چیٹ دے دی گئی، اور جنہوں نے نہیں کیا ان پہ آپ کر رہے. 9 مئی کے واقعے میں جو ملوث ہے، میرا فرسٹ ڈے سے یہ اسٹینس ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، وہ جو بھی ہے. انیس منصوری صاحب، آج وفاقی کابینہ میں دونوں چیزیں زیر غور نہیں لائی گئیں، کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو؟ کہ یا تو گورنمنٹ بڑی مطمئن ہے اور کہہ رہی ہے ہم سے سب کی آلریڈی بات چیت ہوگی، آج لازمی تھوڑی تھا کہ ہم اسے غیر غور لاتے، لیکن کل تک میں ایجنڈے میں شامل تھا کہ ان 2 چیزوں پر بات ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ عنقریب ان دونوں چیزوں پر کھل کر حکومت اور اس کے اتحادی بات کریں گے؟ علی دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو ایجنڈے کی کاپیاں آئی تھیں اس میں کہیں پر بھی ان 2 موضوعات کا ذکر نہیں تھا. تارک نے کہا تھا کہ ہم کر رہے ہیں، کہا تھا کل تمام چینل سے خبر چلائی، لیکن کابینہ کا جو ایجنڈا آیا تھا اس کے اندر نہیں درج تھا کہ یہ اس پر بات ہوگی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے سر، کابینہ ہے کون؟ کابینہ میں اس وقت کل 3 جماعتیں ہیں، جس میں سے 95% شیئر جو ہے، بلکہ 90% شیئر مسلم لیگ نون کا ہے، یعنی کہ ان کی ایک ہی جماعت کا ہے. باقی جو 10% شیئر ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ایم کیو ایم، پاکستان کے پاس ایک منسٹری ہے، اور بقایا رہ جاتا ہے ہمارے پاس استحکام پارٹی. صحیح، ان کے لوگ موجود ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا. تو اگر اکثریتی طور پہ کابینہ اگر منظور کرنا چاہے تو در حقیقت مسلم لیگ نون اپروو کر دے گی، تو کابینہ کا اجلاس کے لیے ضروری نہیں ہوتا، اور کابینہ کے اجلاس کا ایک بات کہی دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی آپ کو ایک واٹس ایپ میسج کر دیا جاتا ہے جس پر آپ ایکنالج کر دیتے ہیں، تو وہ اپروول ہو سکتا ہے. وہ اتنا بڑا ایشو نہیں. در حقیقت کہنے کی بات یہ کہ اس وقت مسلم لیگ نون ڈرا رہی ہے، اور اس وقت مسلم لیگ نون اس طرف نہیں ہے، یا موجودہ حکومت ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دیگر لوگ ہو. اس وقت تو وہ صرف ایک انوائرمنٹ ڈیولپ کر رہی ہے. یہ تمام سیاسی جماعتیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ ابھی یہ نہیں ہو سکتا، اور اسی انوائرمنٹ میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس خرابی صرف اسٹیبلشمنٹ کے تحریک انصاف سے یا عدلیہ کا بھی کوئی اس میں ہے؟ دیکھیے عدلیہ کا بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، عدلیہ کا ایک الگ فیکچر ہے، لیکن ہم اس وقت سیاسی اگر نقطہ نظر سے بات کریں اور یہ معاملات کی بات کریں تو وہاں پر آ کے رکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انوائرمنٹ تو ڈیولپ ہو رہا ہے. اس وقت اتنی تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب الزامات عائد کر رہے ہیں. تحریک انصاف خود ایک کاؤنٹر پریس کانفرنس کرتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف، کاؤنٹر کرتی ہے نا، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے جوابی پریس کانفرنس کرتی ہے، اور ان کی ہر نقطے کا وہ وہاں پر جواب پتا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول ہے اس میں یقینی طور پر یہ قدم کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اور کیسے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اصل نقطہ ہے کہ کابینہ میں اس طریقے سے اپروول کے لیے نہیں آئے گا، ہوگا وہی واٹس ایپ کے ذریعے ایک کابینہ کی اپروول، جس طریقے سے عمران خان کے زمانے میں بھی لی جاتی رہی ہے اپروول، ایک کہ تمام کابینہ کے اراکین کو بھیج دیا جاتا تھا ایجنڈا، اور اس میں وہ ایکنالج کر کے اس کو بھیج دیتے. اچھا جی، ایک اور خبر بڑی اہم ہے، اور وہ ہے وزیر دفاع گورنمنٹ کی طرف سے ظاہر خواجہ آصف صاحب. نہیں، وزیر دفاع ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے نا، آپ کیوں ڈیفائن؟ نہیں، میں نے کہا گورنمنٹ سے بنا دیا تھا نون لیگ، پیس پارٹی بھی ہے گورنمنٹ میں، لیکن مانتے نہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو واسطے تو آئے نہیں ہوتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نون لیگ سے ان کا تعلق بھی ہے، وزیر دفاع بھی ہیں. انہوں نے بہت عمران خان کے حوالے سے گفتگو کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان معافی مانگ کر سیاسی دھارے کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اقتدار میں آنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ابھی منتوں ترلوں کی ابتدا ہوئی ہے، یہ اقتدار میں آنے کے لیے پاؤں بھی پڑ جائیں گے، مگر اس پر اعتبار کرنے والا کوئی نہیں. دنیا جانتی جناح اس پر لوگ کس کے کہنے پر گئے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جس کے بارے میں بھی نازیبہ گفتگو کی اور بعد میں اس کے پاؤں ہی پکڑے ہیں. اس میں 2 حصہ کر لیجئے سوال کے جواب کا بھی سر. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب جو ہیں وہ اگر معافی مانگ کر سیاسی دھارے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. دیکھیے میرے بھائی نے بڑی میری بات کی مخالفت کی تھی جب میں نے پرسوں یہ کہا تھا کہ عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم کے کہنے پہ یہ ایکسیپشنز کی ہے کہ میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی.
کیونکہ بعد میں ذمہ دار نہیں، میں نے پورا من احتجاج کی کال دی تھی کہ اگر یہ ہو جائے تو پورا من احتجاج کیا جائے، کسی بھی جگہ کیا جائے، ٹھیک ہے. اور یہ لیگل ٹیم کی ایڈوائس بھی کی تھی، یہ بڑے وہ کر دیں نہیں ٹریپ ہو گئے. آج میری بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں خواجہ آصف کہ یہ ایکسٹیپشنز جو اب آپ جب تک ڈینائل میں ہوں گے تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے. جب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر آگے بات ہو سکتی ہے کہ عام معافی دی جائے یا ان کو ملک کے عظیم تر مفاد میں آگے بڑھنے کے لیے، جیسے پہلے بہت سارے لوگوں نے جو موجود تھے ان کو چھوڑ دیا گیا تو ان کو بھی چھوڑ دیا جائے، تو اس کی ابتدا ہو سکتی ہے. یہ ایک لیگل پوائنٹ کے تحت انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. یہ تو ہو گیا پہلا حصہ. اچھا، دوسرے سے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہمیشہ ہی پاؤں پکڑتے ہیں اور بعد میں پھر گلے پڑ جاتے ہیں، اس پہ اس لیے اب کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. سیاست میں ہوتا ہے، اچھے سیاستدان جو ہوتے ہیں موقع کی نسبت سے مفاہمت کر لیتے ہیں. ان پارٹیوں کے ساتھ پاؤں پکڑ لیتے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد بھی آپ نے کبھی سوچا تھا؟ نہیں ہے، تو ہو گیا. تو یہ سیاست میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. سیاست میں روٹ کے بیٹھ کے وہ مرغوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، اور یہی ایک اچھی لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کریں. مگر عمران خان کی جو ہے جو اس وقت سب سے بڑی چیز ہے وہ اڑے ہوئے ہیں چیز پہ. اگر تھوڑے فلیکسیبل ہو جائیں تو ان کی مشکل آسان ہو سکتی ہے. جیسے نواز شریف صاحب اڑے ہوئے تھے، تھوڑے فلیکسیبل ہوئے تو پاکستان آ گئے، ورنہ لندن کی فضاؤں میں ہی رہتے. جناب آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر دفاع کے اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ خان صاحب کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے فرمایا، ایک طرف تو ان کی پارٹی پر پابندی کی بات، آرٹیکل 6 لگانے کی بات ان پر ہو رہی ہے، پھر ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ اگر معافی مانگ کر سیاسی ادارے کا حصہ بن جاتے تو ہمیں اعتراض کیا ہو سکتا ہے. اور پھر نواز زبیر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جی دیکھ لیجیے آخرکار انہوں نے وہی بات کی جو میں نے کی تھی کہ جی معافی مانگ لیں گے تو ہی پھر ان کے لیے کوئی راہیں نکلیں گی. دیکھیے اس کا جو آپ کا دوسرا پارٹ ہے نا وہ پہلا پارٹ ہے، یعنی کہ آپ غلط ہیں. دوسرا پارٹ جو تھا نا وہ پہلا پارٹ ہے، اور وہ پارٹ یہ ہے کہ وہ انہوں نے تھوڑا سا غلطی کر دی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی عادت رہی ہے اقتدار کے لیے وہ پاؤں بھی پڑ جاتے ہیں. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی سیاستدان، تمام سیاستدان اکثریتی، صحیح ہے، 99% صحیح ہے، وہ تمام اقتدار کے لیے پاؤں بھی پڑ جاتے ہیں. کوئی اس کو مفاہمت کا چیمپئن کا نعرہ دیتا ہے، کوئی اس کو ووٹ کی عزت دو کا نعرہ دیتا ہے، کوئی مساق جمہوریت، ہاں کوئی مساق جمہوریت کا نام دیتا ہے. تو در حقیقت میں خواجہ آصف کی اس بات سے 105% متفق ہوتا کہ اگر وہ صرف یہاں پر عمران خان کی جگہ اسپیس کریٹ کر دیتے، وہ کہہ دیتے. تو سب نے یہی کیا اور سب آج بھی ہی کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی یہ کیا تھا، آج بھی یہ کر رہے ہیں. تو آج بھی جن کے جو اقتدار میں انہوں نے یہ اچھا کیا. یہ جو بات انہوں نے کی جی پھر راہیں نکل سکتی ہیں اگر معافی مانگ لے، اور یہ تو واقعی لگتا ہے کہ خان صاحب اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو راہیں نکل آئیں گی؟ دیکھیے معاملہ بہت آگے تک چلا گیا. دیکھیے دیر کر دی انہوں نے، اور عمران خان صاحب نے سیاست میں درست وقت پر درست فیصلہ نہیں کیا. اگر یہ اس وقت تھوڑا سا بھی جو وقت اگر انہیں ہونا چاہتا. عمران خان کی دیکھیں سیاست وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت سے ہی ہم مفاہمت کی طرف جاتے ہیں. ان کا آئیڈیا یہی رہا ہے کہ مزاحمت کے ذریعے ہی میں ڈیل اچھی کر سکتا ہوں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ مفاہمت کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور وہ مفاہمت کے چیمپئن بن جاتے ہیں. تو یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار پہلے میں مزاحمت کر لوں پھر میں مفاہمت کی طرف تو مجھے جانا ہی جاؤں گا. تو وہ طریقہ کار ہے ان کا، اپنا ایک سیاست کا طریقہ کار ہے، دوسروں کا سیاست کا طریقہ کار اپنا ہے. لیکن دیکھیے اس میں بڑے اہم جز یہ ہے علی کہ جو ان کا واقعہ ہوا تھا نواز شریف صاحب کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں براہ راست پارٹی نہیں تھے پاکستان کی مقتدرہ قوتیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ چند عرصے کے دوران عمران خان کے ساتھ براہ راست ایک پارٹی ہو چکی ہے پاکستان کی مقتدرہ حلقے. اور یہ جو براہ راست پارٹی ہونے کا سوال ہے تو اب اس میں ثالثی کا دروازہ نہیں رہتا. عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو سیاسی حکومت ہوتی تھی، ان تینوں کے درمیان جو اختیار کا جھگڑا رہتا تھا اس میں ایک نہ ایک ثالث کا کردار ادا کرتا رہتا تھا. اب مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتیں براہ راست برسر پیکار ہیں، کچھ عدلیہ کے ساتھ اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. سر کیا کہیں گے اس دعوے کو؟ اپنے کارکنان کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں، یہ واقعی کوئی لگتا ہے آپ کو کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہونے والی ہیں جو سب بار بار کہا جا رہا ہے اکتوبر میں ٹرمپ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، پاکستان میں بھی شاید کچھ تبدیلیاں آ جائیں گی؟ میرے سوال کا آدھا جواب تو آپ نے دے دیا کہ یہ دسمبر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں امریکن الیکشن ہے، اور الیکشن میں ان سب کا خیال یہی ہے، میں پہلے بھی ذکر کیا تھا اوورسیز پاکستانیوں کا خاص طور پہ، کہ اگر ٹرمپ جیت گیا تو بس جیسے کہ وہ کیا جیت گیا، عمران خان جیت گیا اور یہ حکومت دار و مدار ٹرمپ پر ہے. نہیں، یہ ان کا خیال ہے، میرا خیال اس سے مختلف ہے. کل میں دیکھ رہا تھا
अमेरिका के एशिया के डिप्टी सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड होल्ड, उन्होंने 10 करोड़ 10 लाख डॉलर का पाकिस्तान को इमदाद का ऐलान किया, पार्लियामेंट में पेश किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान में पॉलिटिकल गिरफ्तारियों को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और जमहूरियत में इस तरह नहीं होना चाहिए, सो एंड सो को। तो मतलब अभी ट्रम्प नहीं भी है तो उधर से दबाव है, तो आएगा तो वो समझते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये उनका ख्याल है। लेकिन दरअसल पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो किसी के कंधों पे बैठी हुई है। अगर आज पीपल्स पार्टी सर किसके कंधों पर? जो दूसरी जमात है उसके उनके कंधों पर। अक्सरियत नहीं है ना, नून लीग से पीपल्स पार्टी अपनी हिमायत वापस ले ले तो आज ले ले तो कल शहबाज शरीफ रिज़ाइन कर देंगे, फिर हो सकता है पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बन जाए। तो ये नामुमकिन नहीं है, कोई नामुमकिनात में से नहीं बोल रहे, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जैसे कि आर्टिकल 6 वाली बात है, वो मुझे लगता है नामुमकिन है। तो नून लीग जो सारे फैसले कर रही है, जहाँ तक सियासतदान नहीं जाएंगे, यूं के चिराग फिर सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। अगर आज एक आदमी पे लगेगा आर्टिकल 6 पॉलिटिकल पार्टी की किसी उस पे, तो कल दूसरी पे भी लगेगा। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ तक जाएंगे। नून लीग जो फैसले कर रही है, आपको लगता है तनहा वो फैसले कर रही है पीपल्स पार्टी या दीगर इत्तेहादियों से मशवरे के, या फिर कहीं और से कोई बात हो रही है? देखिए नून लीग जो इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, उसको अपनी नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। अब नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, शहबाज शरीफ के बेटे साहब खामोश हैं जो बहुत ज़्यादा वोकल होते थे, और भी अंदरून खाना इनके जो बड़े लीडरान थे, इनके ख़ानदान के अलावा, अब ख़ानदान ही रह गया ना, जो ख़ानदान के अलावा थे एक एक करके वो चले गए, दूसरी जमात बन गई, कुछ और 2-4 रह गए, उन पर जोर लगा रहे हैं, क्या पता वो कब छोड़ जाए। तो नून लीग अपनी बका की जंग लड़ रही है और उनकी बका इक़्तिदार की हद तक है, इसलिए वो हर वो चीज़ हर वो हरबा करना चाहते हैं कि जिससे कि उनकी इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन इस तरीके से जो उनके दूसरे इत्तेहादी हैं वो पूरी तरह उनके साथ खड़े नज़र नहीं आते। आप क्या कहेंगे सर इस दावे के बारे में जो असद कैसर साहब ने फरमाया है कि दिसंबर तक हुकूमत होगी? ये वो नहीं कह रहे खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, हमारे दीगर जो लोग इस वक्त मुक़य्यद हैं, कैद हैं, वो भी बाहर आ जाएंगे, केसेस ख़त्म हो जाएंगे। वो तो डायरेक्ट दावा कर रहे हैं कि दिसंबर में देख लीजिएगा पीटीआई की हुकूमत होगी। देखिए वो दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी को हमेशा से वो इसी तरह चलाते रहे। बस इमरान खान आने वाला है, बस ये इस पहाड़ के पीछे इनकलाब खड़ा हुआ है, सही अटक के तक की सरहद तक पहुंच चुका है और इस्लामाबाद पर आ जाएगा। ये ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं है। हम लाख तो इसको क्या कहेंगे, गलत फहमी या खुश फहमी? नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन देने का तरीक़ाकार है। अपने लोगों को तसल्ली देना, मोरल हाई करने का एक तरीका अपने कारकुनान को, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, जिस तरीके से दीगर मामला चल रहे हैं, तो वो उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत इस वक्त बहुत कमज़ोर पिच पर पीटीआई मौजूद है। वो सिर्फ यही बातें कर कर अपने लोगों को खुश कर सकती है। इनके पास इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल भी उसके साथ नहीं है। इन्हें तो इसे बचाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। आप कह रहे हैं ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं, ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हुकूमत क्यों एक शख्स से, एक पार्टी से बौखलाई कर रही है? कौन सी हुकूमत बौखलाई कर रही है? नून लीग, पीपल्स पार्टी नहीं, क्यों पाबंदियां लगा रहे हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये पाबंदियों की बात क्यों हो रही है? ऐसा हरगिज़ नहीं है सर, आप नहीं समझते? मैं बिल्कुल एक समझता शख्स हूं, एक तो पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं है। खामखा हवा नहीं, पीपल्स पार्टी तो उनके साथ है। खामखा तो आप नहीं कहे, हुकूमत के साथ खामखा नहीं है। देखिए खामखा नहीं है, हुकूमत को खतरा है आपकी? देखिए मैं हकीकत वाली बात बोलूंगा, मैं इनकी तरफ आजकल वैसे भी आप पीटीआई की तरफ से बातें हो रही हैं, वाली बात नहीं करता। अच्छा बताइए, मैंने कौन सी बात? हकीकत में पीटीआई के पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। मुझे भी नहीं है। आपको दहशतगर्द जमात भी है, आपको है, दहशतगर्द जमात भी है, इनको नहीं है, मुझे नहीं है। देखिए इस तरह अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो भले कैमरे के सामने नहीं बोले, लेकिन पीछे बोलेगा अरे पीटीआई बड़ी मजबूत जमात है, उसकी इतनी हुआ है, उसके साथ। तो जिसकी आवाम में इतनी से हो तो उसके साथ आप उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, या उस पर पाबंदी लगा के उसको खत्म नहीं किया जा सकता। देखिए ज़ियाउल हक पाकिस्तान पार्टी बहुत पावरफुल थी। हाँ, अगर जहाज का वाकया नहीं होता तो क्या हो गया था? तो क्या पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार में आ जाती? जब भी इलेक्शन होते नहीं, जब भी इलेक्शन होते, जब भी कितनी देर तक देखिए उन्होंने चला के हो चुके थे, वो कमजोर तो हो चुके थे, इतने कमजोर हो चुके थे, जोनिजो को बनाया फिर खुद हटाना पड़ा उनको। देखिए मैं फिर बात आपसे वो कह रहा हूँ, देखिए ये ख्याली बातें एक दिन खत्म होती है। मुशर्रफ थे, ये ख्याली बातें हैं, ख्याली बातें, ये जमीनी बातें हैं, ख्याली जिनके पांव ग्राउंड पे होते हैं। हमें ये बात माननी चाहिए कि पाकिस्तान में जो मुक़्तदरा क़ुव्वतें हैं, पाकिस्तान में जो मुक़्तदरा हैं, इस वक्त उनका असर रसूख बहुत ज़्यादा है।
ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جناب یعنی آپ اسلم بیگ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ جی ضیاء اللہ کے بعد انہوں نے کنٹینیو نہیں کیا بلکہ اس سے ایک اسٹیپ پیچھے کر لیا. تو پھر آئی جی آئی کیسے منائی؟ تو اس کا مطلب اس وقت تو اچھا فیصلہ کیا انہوں نے, وہ غلط تھا. اس وقت تو حالات ایسے تھے نا. دیکھیے حالات, جمہوریت کے چیمپئن کا پھر ایوارڈ بھی لے لیا انہوں نے. میری گزارشات سن لیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان یا تحریک انصاف اس وقت ایک پاپولر جماعت ہے, ٹھیک ہے, لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ اس وقت جس کانفلکٹ میں, جس تصادم کی کیفیت میں وہ موجود ہے, یہ مزاحمت کے لیے اور عوامی سپورٹ کے لیے تو بہت زیادہ اہم ہے, لیکن یہ راستہ کسی طور پر بھی حکومت کی طرف نہیں جاتا ہے. مزاحمتی سیاست میں اقتدار نہیں ملتا ہے. یہ بات آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ اس وقت جس راستے پر ہیں اور دوسری طرف سے بھی وہی راستہ اختیار کیا گیا ہے, تو پھر اس صورتحال میں اقتدار نہیں ملتا ہے. صرف اقتدار اس صورت میں ملتا ہے کہ جب آپ مفاہمتی راستے پر آتے ہیں دونوں طرف کی پارٹی. اس وقت کا جو کانفلکٹ ہے, آپ جتنے بھی عوامی مقبولیت کی اونچائی پر ہو, جتنی بھی ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس راستے پر کوئی مفاہمت نہیں ہوگی. مفاہمت نہیں ہوگی. اچھا, اس کی انہوں نے جو گفتگو کی ہے, یہ لیٹسٹ گفتگو ان کی بتا رہا ہوں آپ کو, انہوں نے دو باتیں اور کی ہیں. ایک تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی میں آپ کو خبر دوں کہ جی نواز شریف شہباز شریف دونوں کے درمیان اس وقت اختلافات ہیں. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے درمیان بھی اختلافات ہیں. یعنی کہ جو انیس منصور صاحب فرما رہے ہیں پارٹی میں اختلافات ہیں, یہ کہہ رہے تھے کہ پارٹی میں زوری صاحب نے کہا کہ رائے موجود ہوتی ہے. یہ خبر ان تک بھی ہے, ظاہر ان کو زیادہ شاید پتہ ہوگا. اور پھر انہوں نے ایک جو بک ہڑتال جو کی ہوئی اسلام آباد میں خان صاحب کے لیے کیمپ لگایا ہوا ہے, تو اس سے کیا فرق پڑے گا جو علامتی بک ہڑتال وہ کر رہے ہیں, یا خان صاحب بھی اگر جیل میں ہڑتال کر لیتے ہیں بک ہڑتال, تو آپ سمجھتے ہیں کوئی سیاسی قیدی بک ہڑتال کرتا ہے تو کچھ نرمی ہو جاتی ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. اچھا, جب کوئی سیاسی قیدی جیل میں بھوک ہڑتال کرتا ہے پوری جیل ہل جاتی ہے. جن لوگوں نے جیلیں کاٹی ان سے پوچھے, بھوک ہڑتال کا ایک پریشر ہوتا ہے. اور جو پارلیمنٹ کے باہر بھوک ہڑتال کر رہے ہیں, پارلیمنٹین کر رہے ہیں, تو اس کا انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے. آپ کی ملک میں جتنی بھی غیر ملکی سفارت خانے ہیں وہ روز رپورٹ بھیج رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنی دیر کے لیے بھوک ہڑتال کر رہے ہیں؟ پہلے علامتی ہی کی جاتی ہے, پہلے وہ چیز کی ہے, ہر سیاسی جماعت نے کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت عرصے تک اپنی سیاسی قیدیوں کے چھڑانے میں بھوک ہڑتال کیمپ لگائے ہیں, اور یہ دنیا بھر میں لگتے ہیں, یہ کوئی وہ بات نہیں ہے. لیکن اس کا ایک پریشر ہوتا ہے, تبھی وہ کی جاتی ہے. پولیٹیکل موو ہوتی ہے, اس سے پوائنٹ اسکور کیے جاتے ہیں, پریشر بلڈ اپ کیا جاتا ہے, خبریں بنتی ہیں, نیوز بنتی ہے. دوسری جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے دباؤ میں آتی ہے. اگر نہیں ہوتی ہے بولتے چلو کرو, ہمیں کیا سانوں کی, تو کیوں اس کو بار بار اس بات کو موضوع بنا رہے ہیں. کچھ بھی ہو, دن بھر کسی نہ کسی بہانے سے وہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے. اگر اتنی محنت میں ان پہ تنزن یہ بول رہا ہوں, اگر اتنی محنت وہ پارٹیاں اپنے جو کام ہے اچھے کام کی تشہیری پہ استعمال کر لیں بجائے ان کی تشہیر کریں بہتر ہے. اچھا, دوسرا حصہ جو ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی جو 11 سال سے ان کی حکومت ہے, صحیح, اس پر تھوڑی توجہ دے دے تو بہتر ہے, بجائے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ تنقید کرنے بجائے اپنے کام. مطلب آپ ناکام سمجھتے ہیں تحریک انصاف کی پچھلی 2 گورنمنٹ کو؟ ناکام ہی تھی تو جیت کیسے گئے وہ؟ یار سیاسی شہید بن گئے. پھر وہ جو دوسری جو جماعتیں تھیں, پہلی گورنمنٹ ختم ہوئی تو سیاسی شہید تھوڑی تھے 2018 نہیں, پہلی گورنمنٹ جس طرح ختم کی گئی اس کو ان لوگوں نے یہ بولا. اگر میں آج بھی اس بات پہ متفق ہوں, اگر 7 مہینے 6 مہینے اور عدم اعتماد نہیں آتی, ان سے بھی پوچھ لیجیے گا, تو پی ٹی آئی اپنے وزن سے خود ہی گری جا رہی تھی. وہ عدم اعتماد لا کے پہلی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ان کی جو پہلی گورنمنٹ کی تھی نا, دوسری گورنمنٹ تو ان کی آئی نہیں یہاں پہ. پہلی گورنمنٹ جو عمران خان کو ہٹایا, خیبر پختونخوا کی بات ہو رہی ہے. اچھا, آپ خیبر پختونخوا کی خالی بات کریں, خیبر پختونخوا کی کام کیے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ انہوں نے کام کیے, کام تو کچھ نہ کچھ کیے ہوں گے تبھی ان کو ووٹ ملے ہیں. خالی ایک قوم کی اس پہ کوئی ووٹ تو نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے زیادہ کام کیا سندھ میں, یا کے پی میں انہوں نے زیادہ کام کیا؟ پیپلز پارٹی نے زیادہ کام کیا, اس لیے یوں کہ ہم یہاں رہتے ہیں, اس لیے یہاں ہم رہتے ہیں, شاید ہمیں نظر آتے ہوں. کیا کام کیے پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ آپ ذرا سا اٹھائیے اور پوچھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 مدتیں ہو گئی ہیں, 16واں سال لگ چکا ہے. 16واں سال لگ چکا ہے. جو بچہ آج سے 2008 میں پیدا ہوا تھا, اس نے جو سیوریج سسٹم دیکھا تھا, وہی سیوریج سسٹم آج 16 سال بعد بھی موجود ہے. صحیح ہے, وہ جوان ہو گیا,
صحیح ہے, جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے کہ سڑک وہی ہاسپٹل رہے, وہی اسکول رہے, وہی کالج رہے, اضافہ نہیں ہوا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں, وہی حالات ہیں, وہی سڑکیں ٹوٹی ہوئی, وہی پانی نہیں آتا ہے, وہی سارے مسائل صرف وزیروں کے, اور وزیروں کے حالات ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ جزاک اللہ. کیا کیا نہیں کیوں نہیں اخبار کی زینت بنتے, خبروں کی زینت بنتے؟ آپ سے یہ دیکھیں نا, کچھ تو کیا ہے کہ جوان پارٹی بوڑھے جیت ہو رہی ہے. گئے, جوان بوڑھے ہو گئے, نوحہ ہو گیا. تو میں بات کروں, نوحہ نہیں حقیقت ہے. آج کل آپ زیادہ وہ کر رہے ہیں نا, اور بارش, دیکھیں میری بات سنیں, جو 2000 کب میں پیدا ہوئے تھے بچے, کب سے پیدا کیے, 2008 سے کیا نا, 2008 میں جو بچے پیدا ہوئے تھے انہوں نے یہ ایئر کنڈیشن بسیں چلتی ہوئی دیکھی تھیں جو چل رہی ہیں, ان لڑکیوں نے سوچا تھا پنک بس ہوگی. یار ابھی یار دیکھو ابھی آپ کا ختم ہو گیا, کتنی بسیں, ہر کل 43 بسوں کا اضافہ ہوا, 3 روٹ میں اور چلی. اب ایک دن میں تو 5000 بسیں تو نہیں جائیں گے, 13 اب اور بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ NICVD آپ کا پورے سندھ میں اسپتالوں کا جال بچھ کیا ہے, دوسرے صوبوں کے لوگ آگے یہاں پہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرا رہے ہیں, آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا. آپ وہ بولیں کہ اس وقت بھی قادم کا مدار نظر آتا, آج بھی قادم کا مدار بچے دیکھ رہے ہیں, آج بھی جناب وہ, تو بھائی تو وہی ہوگا نا یار. نہیں کتنے انڈر پاس بن گئے 2008 کے بعد سے, کتنے اوور ہیڈ بریجز بن گئے, مگر ان کو بھائی کو میرے نظر نہیں آتا. کیا کریں, آپ مجھے بتائیے. نہیں میں تو پہنے ہوئے ہوں اسی لیے تو مجھے نظر آ رہا ہے. ایک دن ایک پروگرام اور بالکل اور بالکل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, نظر نہیں آ, میں نے بتایا. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ اس بات کو جا کر کسی سے کتنی چیز اور بن گئی کہ بھائی دیکھیے 2008 میں سچ کہہ رہا ہوں, میری بیٹی پیدا ہوئی, صحیح ہے, آج آپ نے اس کو دکھایا نہیں نا, 15-16 سال ہو گئے. اگر آپ اس سے پوچھئے کہ بھائی یہ سڑک جو ہمارے گلی کی ہے وہ اس وقت بھی ٹوٹی ہوئی تھی, وہ آج بھی ٹوٹی ہوئی ہے, وہاں پر پانی کا پہلے بھی بحران تھا, وہاں پر پانی کا بحران آج بھی ہے, وہاں پر جو بنیادی چیزیں تھیں وہ پہلے بھی موجود نہیں تھی, وہ آج بھی موجود نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس علاقے میں رہتے ہیں ادھر کے MPA MNA ادھر کا ٹاؤن ناظم سب ایک الگ جماعت کے تھے, پیپلز پارٹی کے نہیں تھے. آپ مجھے بتائیے کہ کونسل تک پیپلز پارٹی کا وہاں سے نہیں ہے. دیکھیے 16 سال کے اندر میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں, ان 16 سالوں کے اندر آپ دنیا بھر کے ممالک کا اور شہروں کا موازنہ سندھ سے کر لیجیے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا زیادہ بجٹ یہاں پر, یہاں کا بھی اور خیبر پختونخوا کا بھی, پنجاب کا بھی. میں اس لیے پنجاب کا کہہ رہا ہوں, یہاں ہم تو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں نا کہ 10 سال سے جو ہے 11 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر PTI ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ 16 سال سے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یار پنجاب کے اندر بھی تو 16 سال میں 3 سال 13 سال تک وہاں پر موجود, مسلسل کنٹینیوٹی میں ان کی حکومت چلتی ہوئی آ رہی ہے. کیا پنجاب کے حالات بدل گئے؟ آج آپ ابھی چلے جائیے جنوبی پنجاب کے اندر, آپ کو صورتحال نظر آ جائے گی. آپ صرف دکھاتے ہیں لاہور کو, آپ کہتے ہیں یہ لاہور ہے, یہ ہمارا ہے. اور پیپلز پارٹی کون سا شہر دکھاتی ہے صرف؟ پیپلز پارٹی, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی گمبٹ چلے جائیں, آپ تھر چلے جائیں, آپ تھر جا کے تھر کی روڈیں دیکھیں, تھر کے اسپتال دیکھیں, چیزیں دیکھیں. میں تو آپ بتا رہا ہوں, میں یہ تھوڑی کر رہا ہوں ترقی دیکھنی ہے آپ نے. بات چلے جائیں, میں کراچی کی بات تھر جا کر دیکھیں, تھر میں تو جا کے دیکھیں نا, تھر میں آپ کوئلے سے بجلی پیدا ہو رہی ہے, سڑکیں دوست بنا دی انہوں نے. پاکستان کو روشن کر رہا ہے. آپ نے بڑی زبردست مثال دی ہے کہ پاکستان کو روشن کر رہا تھا. وہاں کی عورتیں ٹرک چلا رہی ہیں, مزدوری کر رہی ہیں, خواتین کو بھی ٹرک چلانے روزگار دیا. میری گزارش ہے کہ آپ آگے ٹیسٹ ضرور کرا لیں. نہیں میں تو بالکل کہہ رہا ہوں نا, آپ شہر کون سا بتا رہے ہیں, حصے کا جواب نہیں دیا. میٹروپولیٹن سٹی کس نے نہیں بتایا, کام نہیں کیا, کیا اقرار کر رہے کہ کراچی کا ذکر نہ کرو. ٹوٹی سڑکیں نظر آ رہی ہیں, کراچی کے 70% حصے میں پانی نہیں آتا. 70% پانی آ رہا ہے یار, ایسے بھی نہیں کرو. قبلہ سارے 3 کروڑ کی آبادی کو کوئی پیاسا نہیں مر رہا, کوئی وہ نہیں ہو رہا. چند پوسٹ علاقوں میں ٹینکر ضرور آ رہے ہیں, ہاں ٹینکر ضرور آ رہے ہیں. باقی ناز آباد چلے جائیں, گلشن چلی جائیں, آپ نارتھ آباد چلے جائیں, پانی گھروں میں آ رہا ہے. ہمارا پروگرام یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا, اورنگی ٹاؤن, سرجانی, اورنگی ٹاؤن میں بہت زیادہ قلت ہے, وہاں کام ہونا چاہیے. وہاں سب سے بڑا لیاری میں پانی کا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ صفائی کا اور سیوریج کا مسئلہ باقی ہے. آپ کام کیجئے, 16 سال اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مرکز رہنے والا ایک دفعہ حکومت ملی ہے مرکز میں اس دوران 2008 سے 2013 تک, اور اس میں دیکھیں ہاں اس میں جو ہے تھوڑا بہت فنڈ ملا ہے جو میگا پروجیکٹ ہوتے ہیں, ورنہ سارے میگا پروجیکٹ یا تو لاہور کو ملے ہیں یا جناب پشاور کو ملے ہیں. یہاں 2 تو 18ویں گورنمنٹ PM کی تھی نا, میں نے بولا نا ایک گورنمنٹ ملی ہے, دو گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ ایک ملی. کیوں PDM کی گورنمنٹ آپ کی تھی نا, آپ کے محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھے, گورنمنٹ کا حصہ تھے,
دیکھیں وہ جو ٹائم تھا نا وہ بڑی بیڈ لک تھی سندھ کی تاریخ کا, پاکستان کی بلکہ ہسٹری کا بدترین سیلاب آیا. 40 لاکھ 4 ملین لوگ ڈسبرس گھر سے ادھر ہو گئے. اب اس کو بھی تو دیکھیں. ہمیشہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں ہوتا, ان کو گھر بھی بنا کے دیے. ہمیشہ کہتے ہیں اگر مگر میں زندگی گزار. چلے جی آگے چلے جی, یہ نہیں مانی. اچھا یہ رواں برس جولائی کے 2 روز مسلسل تاریخ کے گرم ترین دن ریکارڈ کیے گئے ہیں. اچھا یہ میں جاننا چاہتا ہوں کلائمیٹ کے حوالے سے کہ یہ اب ظاہر ہے پوری دنیا میں موسم تبدیل ہو رہا ہے, تو سر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمارے یہاں لگتا ہے آپ کو کچھ کام ہو رہا ہے, کوئی ریسرچ ہو رہی ہے, کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں لاسٹ جو امریکہ میں کلائمیٹ چینج کی کانفرنس ہوئی تھی جس سے پاکستان کو پیسے بھی دیے تھے اور ریلیز نہیں ہوئے, تھوڑے سے ریلیز ہوئے, باقی ریلیز ہونا باقی ہیں. شہر رحمان صاحبہ کہی تھی اور اس میں یہ بات ایکسیپٹ کی گئی تھی جو کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا حصہ ہے اس میں پاکستان پورا کا پورا شامل ہے. بلوچستان اور یہ پورا سندھ, جنوبی سندھ اور سندھ, اور اس کے علاوہ کچھ علاقے ہمارے گلگت بلتستان کے بھی جو بہت زیادہ اس کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہے ہیں. اور اس کا آپ اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں 2020 کی بارشیں, 2022 کا سیلاب اور 2024 کی گرمیاں. اپنی اندازہ کہ اس گرمیوں کے بدلے میں کیا آئے گا, اس کا آنے والے اگست کے مہینے میں کیا ہوگا یہ بھی پتہ نہیں. بڑی پریڈکشن ہو رہی ہے سیلاب آئے گا, یہ آئے گا, وہ آئے گا, لیکن ہم بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو کلائمیٹ چینج ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, انسان اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. دوسرا پیڑ جو ہے نا, ہمیں بہت زیادہ پودے لگانے چاہیے. ہر آدمی کو, جتنے بھی لوگ یہاں رہتے ہیں, میں سب سے گزارش کرتا ہوں بھائی 1-2 پودے لگا دو, اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے لگا دو. آج لگاؤ گے تو 10-15 سال بعد وہ آپ کو اس وقت آپ کے بچوں کے لیے بھلائی کریں گے. تو کیا کہیں گے کلائمیٹ چینج کی وجوہات, اور کیا گورنمنٹ کا نظر آ رہا ہے آپ کو اس پہ سیریس لے رہی ہے اور کام کر رہی ہے؟ دیکھیے میں پھر کچھ ذکر کروں گا تو محترم بلین ڈری کا کریں گے تو میں کوئی نوید بھائی جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. میں ذرا سا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سب سے زیادہ کام جو ہے وہ, اگر کلائمیٹ چینج پہ کوئی گیا بھی تو شہر رحمان صاحبہ گئی, مطلب ذکر وہیں پر آ کر دیتے ہیں. اب میں کیا کہوں, مطلب اگر کوئی نظر بھی آیا لیا تھا, نام نہیں لیا تھا, میں نے کہا تھا ایک کانفرنس ہوئی جس میں یہ ایکسیپٹ کیا گیا. انہوں نے کہا نام لینے میں کیا مذائقہ ہے؟ شہر رحمان اچھا اس کا وفاقی وزیر کلائمیٹ تھی, تو وہی گئی, تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ اچھا بھائی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ موسمیات کا, تو ہمیں خیال اس حد تک ہے کہ 90s میں ہم نے جو وزیر بھی رکھے تو وہ موسمیات کے رکھے تھے, اور بعد میں اس وزیر کے بارے میں کیا کہا؟ بعد میں صدر بھی رکھے نا ان کو. رضائی صاحب یعنی اشارہ کر رہے ہیں کرنے دیں, میں ایسے بولے نہیں کرتا. تو سارا لے دے کے ایک ہی طرف ہے. اچھا جی, پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے معروف لکھاری خلیل الرحمان کنور صاحب کے حوالے سے, جن کا جو واقعہ ہوا. اب وہ کیونکہ ایک صحافی پر برس پڑے اس لیے خبر شامل کی آج کے پروگرام میں. ایک صحافی انہوں نے کہا جی آپ خواتین سے ملنے 12 بجے اور 4 بجے آپ خود کہہ رہے ہیں میں چلا جاتا ہوں, تو انہوں نے کہا جی خواتین محبت سے ملتی ہیں اس لیے رات 3 بجے ملنے جاؤں گا, آپ کو کیا ہے اس سے؟ سر اس طرح کے ایک پڑھے لکھے رائٹر کا اور راتوں میں 3-4 بجے جانے کا دفاع کرنا, وہ کہتے ہیں چونکہ مجھ سے لوگ عقیدت اور محبت رکھتی ہیں, خواتین محبت سے ملتی ہیں, تو کیا فرق ہے, جانا چاہیے. خلیل الرحمان جو ہیں ان کا جو ڈرامہ جو سب سے زیادہ مشہور ہوا, جو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچے, وہ میرے پاس تم ہو. انہوں نے ایک ایسی چیز اٹھائی معاشرے میں جو ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے, یورپ امریکہ میں ہوں گی, لیکن انہوں نے ایسے موضوع کو چھیڑا اور ڈرامہ بڑا پسند بھی کیا گیا. اس میں عورتوں کی تنظیموں نے بڑا ہی ان کو آڑے ہاتھوں دیا, اور یہ کوئی اس قسم کی جب بھی لکھتے ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں یہ مردوں کو مظلوم دکھاتے ہیں, ہمیشہ عورتوں کو ظالم دکھاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ خبروں میں بنے رہتے ہیں, ان کو طریقہ بھی آتا ہے. یہ جو بات کی کہ وہ کسی اپنی دوست سے ملنے گئے, کس ٹائم پہ گئے, یہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے. یہ اگر دیکھیں اگر اس عورت کو اعتراض نہیں ہے, اگر اس عورت کو اعتراض نہیں ہے, اس کے گھر والوں کو اعتراض نہیں ہے, سر ایف آئی آر کٹ گئی نا, وہ تو اس لیے عورت والوں نے کٹائی ہے. وہ خاتون سے ملنے 4 بجے گھر پہنچے, ان کے خاتون سے دوستی کی 1 ہفتہ قبل, انہوں نے فون پہ میسیج چلتے رہے, خاتون کے ساتھ بیٹھ کے وہاں ایک کمرے میں گفتگو فرما رہے تھے, تو بیل بجی, خاتون نے کہا ڈلیوری بوائے ہے, 7 لوگ اندر آ گئے. بعد میں چلا وہ گروہ تھا پورا, خاتون ملی ہوئی تھی, ہنی ٹریپ کر دیا ان کو, ان سے 2,87,000 ATM سے نکلوا لی پیسے, اور تشدد کر کے, سر سن تو لیں, تشدد کر کے ان کو سڑک پہ پھینک دیا. اس پر صاحب جب ایف آئی آر انہوں نے کٹوائی, مجرم پکڑے گئے سارے,
اگلے دن ہی پولیس نے پکڑ بھی لیا. لیکن اب ان سے صحافی نے پوچھا کہ یہ کوئی ٹائم تھا کہ خاتون نے آپ کو بلایا آپ چلے گئے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں 3 بجے بھی جاؤں گا, اتنی محبت عقیدت سے خواتین بلاتی ہیں, یہ میرا حق ہے جانا. اگر آپ کو بھی سر کوئی بلائے گا تو آپ کو بھی حق ہے جانا, تو جائیں گے آپ؟ دیکھیے ایک تو یہ واقعہ میرے علم میں نہیں تھا, نہیں میں جو پہلے ایکسیپٹ کرتا ہوں یہ واقعہ مرد کو جانا چاہیے اس طرح, علم نہیں تھا, شادی شدہ آدمی کو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے. یہ ٹریپ ہو کے یہی حال ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا. میں سب کو بولتا ہوں بھائی مت جاؤ اس قسم کالوں میں, بلکہ آج کل تو کشمیر سے بھی لڑکیاں فون کر کے بلاتی ہیں مت جاؤ, بڑا ظلم ہوتا ہے. اپنے گھر میں رہو یار, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں نشاور کرو. تو بہرحال بھائی سے پوچھیں ان کے ٹائم پہ اعتراض ہے آپ کو, غلط ٹائم پہ گئے, غلط ٹائم پہ بھی نہیں جاؤ, اچھے ٹائم پہ بھی نہیں جاؤ, اپنے گھر میں رہو. میں اس پر بہت تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے مطلب آپ نے کوئی ایسا دلی والا بہت چھیڑ دیکھیے نہیں, دیکھیے طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے دوسرے لڑکی. نہیں میری بات سنیے. دیکھیے اس پورے واقعے میں جس طریقے سے پیش کیا گیا یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ قمر صاحب جو ہیں, یہ جو ڈرامے بازی کرتے ہیں, یہ ڈرامے بازی انہوں نے یہاں پر بھی کی ہے. یہ رات کو 4 بجے اس خاتون سے ملنے کے لیے گئے ہیں اور یہ مسلسل اس خاتون سے ملتے ہوئے رہے ہیں, رابطے میں تھے اور اس سے ملتے رہے. خاتون نے بتایا یہ خاتون کے ساتھ وہاں جاتے تھے, وہاں ملتے تھے, اور ان کی ایسی نازیبا ویڈیوز بھی موجود ہیں جو انہوں نے خود نے بنائی ہے, جو انہوں نے خود نے بنائی ہے, اسی سے بلیک میل کر رہے تھے. صحیح ہے, یہ انہوں نے بنائی ہے. ہوا یہ کہ جب یہ وہاں پر گئے ہیں, یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بتا دوں کہ اصل واقعہ کیا ہے. یہ جب وہاں پر گئے ہیں تو وہاں جانے کے بعد یہ مشغول تھے اپنے کاموں میں جو ہوتا ہے ان کا. اس کے بعد بیل بجی ہے, ایک اور گروپ آٹوگراف دے رہے تھے, ایک جو اس خاتون کے ساتھ ان کے جو سابقہ جن کے ساتھ تعلقات رہے ہیں وہ لوگ آ گئے ہیں. صحیح, اور انہوں نے نہیں, دیکھیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان دونوں کو اٹھایا. صحیح, ان دونوں کو اٹھا کر لے کے گئے, اس کو الگ رکھا ہے, ان کو الگ رکھا ہے, اور اس کے بعد ان سے پیسوں کا تقاضا کیا. صحیح, اس کے بعد چھوڑ دیا. ہوا کیا, کیونکہ ہمارے ہاں پر قانون ہمیشہ طاقتور کا چلتا ہے, وہ جتنا بھی گندا ہو. یہ خلیل نام کا ڈرامے باز ہمیشہ سے یہی کہتا ہے. ہوا کیا, وہ کیا کوئی خاتون کوئی اگر ہنی ٹریپ کرے گی تو کیا وہ اپنی جگہ پر بلائے گی, اپنے گھر پر بلائے گی, اور کیا اس کا سارا ڈیٹا دے گی؟ دیکھیے اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص ہمیشہ سے بلیک میل رہا, اس خاتون کو بھی بلیک میل کرتا تھا. لیکن جب یہ بات میڈیا میں آئی تو یہ باقاعدہ پولیس نے ان کی مرضی کی ایف آئی آر کاٹی. بالکل, اور مرضی کی ایف آئی آر کاٹی کہ مجھے فون آیا, میں صبح 4:30 بجے ان کے گھر پر گیا, وہاں مجھے لوگ آئے, مجھے اغوا کر لیا گیا, اور اس پہ یہ خاتون بھی ملوث ہے. جھوٹ ہے, بکواس ہے. حقیقت یہ ہے کہ شخص باقاعدہ اگر صحیح طور پر طاقت کے بلبوتے پہ نہ چلے مقدمہ, اگر طاقت کے نام کی بنیاد پہ نہ چلائیں, آپ چلائیں حقیقت کی بنیاد پر, لیکن اس پر زنا کا مقدمہ ہونا چاہیے, بلیک میلنگ کا مقدمہ ہونا چاہیے شخص پہ. تو خاتون شریک تھی نا, اس کا مطلب ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں اس پر, اس شخص پہ میں کہہ رہا ہوں, اس شخص پہ خاتون تسلیم کر رہی ہے میں نے بلایا, اس پہ تو مقدمہ ہونا چاہیے نا. خاتون تسلیم کر رہی ہے کہ جی میں نے بلایا تھا اور یہ بلیک میل کرتا تھا, اس پہ مقدمہ ہونا چاہیے اس کو. لیکن دیکھیں نا پولیس نے کیا کیا, ایف آئی آر اس کی مرضی کی کاٹی 5 دن کے بعد. صحیح ہے, میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس شخص پر مقدمہ ہونا چاہیے, شخص کے اوپر پہلے اس شخص پر مقدمہ ہونا چاہیے کہ یہ خواتین کو بلیک میل کرتا ہے, اس پر مقدمہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنے نام کا استعمال کرتا ہے. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اس وقت طاقت کے اور نام کی وجہ سے آپ اس کو درست موقع دے رہے ہیں, یہ غلط ہے. تو انیس منصوری صاحب پھر اس پہ بھی تبصرہ کر دیجئے, اپنے نام کی وجہ سے, ٹی وی پہ آنے کی وجہ سے, ہوسٹنگ کی وجہ سے, تو وہ خاتون نے بھی بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا. دیکھیے اٹھایا نا, میں تو کارڈ کھیل گئی نا, مقدمہ دوسرا والا آپ کہہ رہے ہیں, مرد بھی کارڈ کھیل رہا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں دونوں کو بولے پھر. دیکھیے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اس پہ ڈرامہ بننا چاہیے, بس میں یہ کہتا ہوں. نہیں, آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا کہ ایک پارٹی کا موقف سنا, وہ گلٹی بھی ہے, وہ ملزم بھی ہے, لیکن آپ اسی کا موقف سن رہے ہیں, وہ خود بھی بول رہا ہے ہاں بھائی میں ملزم ہوں, لیکن آپ مقدمہ اس کی فیور میں ڈال دیں. مجھے مارا ہے چونکہ میرے پیسے چلے گئے, تو لہٰذا دیکھیے پہلا مقدمہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر کیوں گیا. دیکھیے جو شخص وہاں پر آ کر, دیکھیے علی ایکسپرٹ کی رائے تو پھر دیکھیے علی, اگر میں ٹی وی چینل پر آ کر بات کرتا ہوں, میرے لوگ دیکھنے والے, میں اسے دھوکہ نہیں دیتا, میں جیسا ہوں ویسا رہوں گا. لیکن ایک شخص ٹی وی پر آ کر یہ کہتا ہے, اپنے پروگراموں میں کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ دیندار کوئی شخص نہیں ہے, ایکٹر بھی ہے, مجھ سے زیادہ دیندار کوئی شخص نہیں ہے, اور جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے پکڑا جائے, اس کو سزا ملنی چاہیے. انیس منصوری صاحب کا تقاضا, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح کی یہ حرکات سکنات خلیل الرحمان کنور نامی رائٹر جو ہیں
اور ڈرامے باز جو ہیں جن کو لفظ استعمال کیا ہے انیس منصوری صاحب نے, جو یہ کہتے ہیں مجھے اوپر سے آتا ہے لکھا لکھایا, میں تو ایک نقطہ بھی اضافی نہیں لگاتا, نہ آج تک لکھ کے کاٹا ہے, کیونکہ جس طرح اوپر سے بھیجا جاتا ہے اس طرح کے بہت سارے دعوے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی غالب کیا ہے میرے سامنے اور منٹو کیا میرے سامنے, یہ سارے دعوے وہ کر چکے ہیں, اس میں بڑبولے بھی ہیں. لیکن بہرحال لو آپ اپنے دام سے یاد آ گیا. تو انیس منصوری صاحب نے جو گفتگو فرمائی, حقائق کا اس سے بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی حد تک تعلق تو ہے. آج تک لیتا ہے, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کی بان.